دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹوں نے مل کر آپ کی بڑی منت سماجت کی کہ اگلی دفعہ جب ہم غلہ لینے کے لیے جائیں تو آپ برائے مہربانی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اور بنیامین جب ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمیں ایک اونٹ کا غلہ اور بھی مل جائے گا، اور قحط سالی کے دنوں میں جتنا بھی غلہ ہاتھ آئے وہ کم ہے۔ ان کی اتنی منت سماجت کے بعد یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن میں بنیامین کو تب تک تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی قسم کھا کر اس بات کا یقین نہ دلاؤ کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے۔ الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو پھر تم پر کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے۔ تو یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو آگے چل کر ہونے والا ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی دفعہ بھی ان کو اشارتاً بات سمجھائی تھی۔ تو اگر کوئی شخص یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ان سارے واقعات کا پہلے سے علم تھا، تو اس میں کوئی حرج یا قباحت نہیں ہے اور کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ دنیاوی فطرت کے اپنے قانون ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، چوری ڈکیتی یا اس طرح کا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ شخص وہ کام نہیں کر سکا، تو اب پھر اس کو استثناء ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اسے کہا جائے کہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تم جانو، لیکن میرا حساب برابر کرو۔ انہوں نے جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی قسم کھا کر پکا وعدہ دے دیا تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ علی ما نقول وکیل، کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں میں اللہ کو اس پر نگہبان بناتا ہوں، اور تم بھی خیال رکھنا کہ تمہارے اس وعدے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب تم شہر میں داخل ہوگے تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کہ کہیں گیارہ نوجوانوں کی جو بہت خوبصورت اور قوی ہیں اتنی بڑی جماعت دیکھ کر کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ جو میں نے تدبیر تمہیں بتائی ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ اس تدبیر سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو وہ نہیں ٹل سکتی۔ ان الحکم الا للہ، کیونکہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور سب بھروسہ کرنے والوں کو، سب توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت میں تدبیر اور تقدیر اور توکل اور ترتیب اسباب کا مسئلہ بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تم اسباب کو ترتیب دو، پہلے تم تدبیر کو زیر کار لاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھو کہ تمہارے یہ اسباب اور تمہاری یہ تدبیریں اگر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے تم پر کسی آزمائش کو ڈالنا ہے تو یہ اس آزمائش کو اٹھا نہیں سکتی، یہ اس آزمائش سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ دو کام کرنے کے بعد کہ پہلے اسباب کو زیر کار لایا جائے، تدبیر اختیار کی جائے، اور یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کسی آزمائش کو نازل کرنا ہے تو یہ چیزیں ہمیں اللہ سے بچا نہیں سکتی۔ ان دو کاموں کے بعد فرمایا علیہ توکل، تو کہ اب تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے مالک، ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا ہے، اب آگے معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے،
تو فرمایا جب تم اس طرح کرو گے تو پھر میں تم پر اپنا فضل فرماؤں گا اور تمہیں تکالیف سے اور پریشانیوں سے بچا لوں گا۔ یہ دونوں روشیں غلط ہیں کہ صرف اسباب ہی پر بھروسہ کر کے بندہ بیٹھ جائے کہ میں نے اسباب اختیار کر لیے ہیں، تدبیریں اختیار کر لی ہیں، تو اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ اللہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ روش بھی غلط ہے کہ میں کوئی سبب اختیار نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی تدبیر اپناؤں گا، بلکہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ روش بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر اور اسباب وہ پہلے ہیں۔ آپ نے پہلے ان کو فرمایا کہ تم شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو یہ آپ نے ان کو پہلے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ علیہ توکل، تو توکل نہ ہی افراط ہے نہ ہی تفریط ہے۔ توکل ایک درمیانہ رستہ ہے کہ انسان سبب اور تدبیریں اختیار کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کی سپرد کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور دعا کرتا رہے۔ بہت سارے لوگ آج توکل کے صحیح معنی سے واقف نہیں ہیں اور نتیجتاً وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، کہ وہ جب مصر پہنچے تو جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو وہ بالکل ویسے ہی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے وہ جو تدبیر ان کو بتائی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو یہ تدبیر اگر میری طرف سے کوئی آزمائش آنے والی ہوتی تو اس کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ تو یہاں بھی اس عقیدے کو مقرر کیا جا رہا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ ہرگز نہ سوچ لینا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ کر نہیں چھو سکتی، کیونکہ میں قادر مطلق ہوں، تم جتنے بھی اسباب اختیار کرو، اگر میں نے تم پر کسی آزمائش کو ڈالنا ہے تو اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ علم والے تھے، لما علمناہ، کیونکہ ہم نے ان کو بڑا خاص علم سکھا رکھا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اسی خاص علم میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ تدبیر اور سبب کو پہلے اختیار کیا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ یہ تدبیریں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ میں بھی ایک عجیب سا لطف ہے کہ جب انبیاء کے علم کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں پیمانہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، کیونکہ انبیاء تو لذو علم لما علمنا، انبیاء کے پاس تو بڑا خاص علم ہوتا ہے جو ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے سکھایا ہوتا ہے۔ تو انسانوں تم اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ تم اس غلط رستے پر کیوں چلتے ہو؟ انبیاء نے میرے بتائے ہوئے علم سے جو چیزیں تمہیں بتائی ہیں تم ان کو لو اور ان پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو، اور انبیاء کے علم کے پیچھے تم پیمانے لے کر نہ پڑو، تمہاری بھلائی اور بہتری اسی میں ہے۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس سارے پہنچ گئے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اکیلے میں بلوایا اور آپ نے ان کو فرمایا کہ انی انا اخوک۔ آپ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہی یوسف ہوں کہ جس کو بچپن میں تم سے جدا کر دیا گیا تھا، آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کس رتبے پر پہنچا دیا ہے۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو آج تک جو زیادتیاں اور ظلم آپ کے بھائی کرتے آئے ہیں اب آپ ان کو بھلا دیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا کھویا ہوا بھائی آپ کو واپس دلا دیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنیامین علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ان کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے والد کو بڑا پکا وعدہ دے کر آئے ہیں کہ یہ مجھے واپس لے کر جائیں گے، تو اب کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ میں یہاں آپ کے پاس رہ جاؤں۔
تو اب آگے قرآن وہ تدبیر بیان کرتا ہے جو کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام نے مل کر بحکم خداوندی اختیار کی۔ بحکم خداوندی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جا کر یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ طریقہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا۔ تو وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ یہ تھی فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَصَارِقُونَ۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ جب ان کا قافلہ تیار ہو گیا اور ان کو جو غلہ دینا تھا وہ دے دیا گیا، تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام کے باہمی مشورے کے مطابق جو شاہی پیالہ تھا وہ بنیامین علیہ السلام کے حصے میں جو غلہ آیا تھا اس میں رکھ دیا گیا۔ اب وہ شاہی پیالہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے زیر استعمال ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے زیر استعمال ہو، مفسرین نے اس میں بہت سارے اقوال کیے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ چلا تو تھوڑی دور جانے کے بعد پیچھے سے ایک منادی نے آواز دی اور وہ کہنے لگا ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ اے قافلے والو تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا انکم لسارقون، کہ تم سب چور ہو۔ اب حالانکہ چوری تو ایک نے ہی کی ہوگی، لیکن چور جو سب کو کہا گیا اور سب کو روکا گیا اور بعد میں سب کی تفتیش اور پڑتال بھی کی گئی، تو چونکہ دنیاوی نظام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جتنوں پر شک ہے ان سب کو روک کر ان کی تحقیق کی جائے اور پھر جو ملزم ہے اسی کو پکڑا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے کسی بے گناہ کو دھر لیا جائے۔ اگرچہ جس نے یہ چوری نہیں کی اس کی طرف سے یہ اعتراض صحیح ہے کہ میں نے تو چوری نہیں کی تو مجھے کیوں پکڑا گیا ہے یا میرا وقت کیوں ضائع کیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی نظام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے بے شک چوری نہیں کی، لیکن وہ ثابت تو تب ہی ہوگی کہ جب پوری تحقیق ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں کوآپریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ واپس مڑے اور کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے کہ جس کا تم ہم پر الزام لگا رہے ہو کہ ہم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ گم ہو گیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ گم ہوا ہے تو اس وقت تمہارے علاوہ کوئی اور وہاں پر تھا نہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ چوری تم ہی نے کی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، کہ جو کوئی وہ پیالہ ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ایک اونٹ کا غلہ انعام میں دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس بات پر ذمہ دار ہوں کہ جو بھی وہ پیالہ ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں ایک اونٹ کا غلہ جو ہے وہ انعام لے کر دوں گا۔ تو مجرم کی تلاش کے لیے انعام مقرر کر دینا یہ سلسلہ بھی پرانا چلتا آ رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مجرم کو تلاش کرنے کے لیے اس کے سر پر کوئی انعام رکھ دیا جائے، لیکن وہ معاشرے جو اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں وہاں ان چیزوں کا غلط استعمال لے لیا جاتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ کہنے لگے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، وہ کہنے لگے کہ آپ کمال کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے۔ کہنے لگے تم نے ہمارا رویہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنے خوبصورت انداز میں تمہارے پاس مہمان بن کے رہے ہیں، تو تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم فساد فی الارض کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم چوری کرنے تو نہیں آئے تھے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ تو غلہ لینے والے کو یہ بات سزاوار کہاں ہے کہ وہ بادشاہ کا پیالہ اٹھا لے؟ وہ جو منادی کرنے والی ٹیم تھی، یعنی جو حکومت کی طرف سے جو ملازم آئے تھے کہ تم نے چوری کی ہے، وہ کہنے لگے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہنے لگے اچھا تم کہتے ہو کہ تم نے چوری نہیں کی، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری تلاشی لینے کے بعد وہ پیالہ تم میں سے کسی کے غلے سے نکل آئے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، یہ بھی تم اب خود بتا دو تاکہ اس کے بعد پھر ہم تمہاری تلاشی لینا شروع کریں۔ وہ سارے بھائی مل کر کہنے لگے قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، کہنے لگے اچھا چوری تو ہم نے نہیں کی، ہمیں اس بات کا یقین ہے، لیکن اگر ہم میں سے کسی کے غلے میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس چور کو اس چوری کے بدلے میں غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ تو چونکہ شریعت یعقوبی میں مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص چوری کرتا تو جس کی چوری ہوتی وہ اس کا غلام رہتا، تو انہوں نے وہی قانون بیان کر دیا کہ ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ
کہ چوری کرنے والے کو پھر غلام بن کر رہنا پڑتا ہے. کذالک نجزی الظالمین کہ ہم ظالموں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یہ بھی ہر دور کے انسان کا ایک المیہ رہا ہے کہ جب بات اس کے اپنے گناہوں کی آتی ہے، جب بات اس کے اپنے ظلم کی آتی ہے، جب بات اپنی زیادتیوں کی آتی ہے تو وہ مکر جایا کرتا ہے. لیکن جب بات کسی دوسرے کے گناہ کی آتی ہے، جب بات کسی دوسرے کے ظلم یا زیادتی کی آتی ہے تو وہ بڑا پیش ہوتا ہے کہ ہم اس کو سزا دلوائیں گے، ہم اس مجرم کو سزا دلوائیں گے. اس طرح کے مجرم معاشرے کے لیے ناصور ہیں، اس طرح کے مجرم یہ ہیں وہ ہیں. اب خود وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا، پھر اس کو حرام طور پر بیچ دیا. لیکن وہاں ان کو یہ ذرا خیال نہیں آیا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. تو اب جب یہاں بات ہو رہی ہے تو وہ بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کذالک نجزی الظالمین کہ ہم تو ظلم کرنے والوں کو بڑی سزائیں دیتے ہیں، ہم ظلم کرنے والوں کو ایسے نہیں جانے دیتے. تو اگر کسی کے غلے سے وہ پیالہ نکل آیا تو پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو غلام بن کے رہنا پڑے گا. اب اس کے بعد انہوں نے ان سارے بھائیوں کی تلاشی کیسے لی، یہ انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر 76 سے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.